القلب إيمانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ۔ جیسا کہ موضوع کے عنوان سے آپ پہچان چکے ہوں گے، آج ہماری بات ہے کہ انسانیت کیا ایک مذہب ہے۔ کچھ لوگوں نے آج کل یہ ایک وتیرہ بنا رکھا ہے کہ مذہب سے جان چھڑانے یا کم علمی کو چھپانے کے لیے اس کو ایک سہارا اس کو بناتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں اور انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ بہت سارے لوگ بھی خواہ مخواہ معذرت خواہانہ لہجہ اپنائے ہوتے ہیں۔ کیا سماجی اور انسانی خدمت سے وابستگی پر آپ ایک پر اعتماد مسلمان کے طور پر نہیں کر سکتے یہ سب کچھ؟ کیوں اپنے آپ میں اتنے ہم پسماندہ، شرمندہ اور احساس کمتری کے مارے ہیں کہ ہمیں صفائیاں دینی پڑتی ہیں کہ ہم تو انسانیت پر پہلے اور خدا پرستی پر بعد میں یقین رکھتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم مختلف اصطلاحات کے استعمال میں انتہائی غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ اصطلاحات کو تو بعض افراد یا جماعتوں یا گروہوں کے ساتھ مخصوص کر لیتے ہیں تو کچھ اصطلاحات کو بے جا وسعت دے دیتے ہیں۔ انہی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح جو ہے نا وہ انسانیت کی ہے کہ کچھ لوگ دانستہ اور قصداً انسانیت کو مذہب بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب قرار دیتے ہیں، اور ان افراد کے نزدیک دنیا کا سب سے قوی رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، اور خدا کی خوشنودی کا واحد ذریعہ بھی انسانیت کی خدمت ہی ہے۔ انسانیت کی خدمت اور اس کی اہمیت اور افادیت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کو ایک مذہب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک آفاقی جذبہ ہے، اور خدا کی خوشنودی کا ایک واحد نہیں بلکہ اس کی خوشنودیوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ یہ جذبہ مختلف معاشروں میں مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ انسانیت کی تعلیمات دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہیں، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا کے تمام پیغمبر، اوتار اور مصلح جو ہے نا وہ انسانیت کا درس دیتے رہے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود بھی انسانیت کی اصطلاح مذہب کی تعریف پر پوری نہیں اترتی، بلکہ انسانیت مذہبی تعلیمات کی ایک جزو کی حیثیت ضرور رکھتی ہے۔ انسانیت کو مذہب اس لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انسانیت کا جذبہ سب سے پہلے مذہب ہی نے متعارف کروایا۔ خدا کی خوشنودی کا مفہوم بھی مذہبی تعلیمات ہی کے مرہون منت ہے۔ خدا اور بندے کا تعلق بھی مذہب ہی نے منکشف کروایا ہے اور اپنے پیروکاروں کو اس کی تلقین بھی کی ہے۔ انسانیت کی خدمت، عوام کی داد رسی اور لوگوں کی بہتری اور خوشحالی کی تحریک دنیا میں سب سے پہلے مذہب ہی نے بیدار کی ہے، لیکن رفتہ رفتہ پھر یہ ہوا کہ مذہب کو فراموش کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں مذہب کا اجتماعی زندگی سے عمل دخل محدود کر دیا گیا، اور یوں مذہب کو نجی اور ذاتی زندگی میں ثانوی حیثیت دے دی گئی۔ ہاں، کچھ چیدہ باتیں جو ہے وہ رہ گئیں، اور انہی جزوی تعلیمات کو مذہب کا پھر جو ہے نا وہ نام دے دیا گیا کہ انسانیت مذہبی جذبات سے بالاتر ہے، اور یہ رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کرنے سے آتی ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں لاکھوں افراد کے لقمہ اجل بن جانے کے بعد یورپ اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنے مذاہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کو اس نے کہا کہ اس کو اپنایا جائے۔ چنانچہ یورپی یونین وجود میں آئی، اور یورو نے لوکل کرنسیوں پر پھر کیا غلبہ پا لیا۔ دیواریں برلن گرا دی گئی، ٹوٹ گئی، اور لندن اور فرینکفرٹ میں امتیاز بھی ختم کر دیا گیا۔ اگرچہ اب لندن بھی یورپی یونین سے علیحدہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک بالاتر انگریز سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کی بات یہی تھی۔ جمہوریت کو نظام حکومت دل و جان سے تسلیم کر لیا گیا، اور کشت و خون کے بغیر حکومتیں ووٹ کی بنیاد پر تبدیل ہونے لگی۔ یہ مغربی معاشروں کی توجیہ کا پس منظر تھا۔ دراصل دو وصف ایسے ہیں جو انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اوصاف
چڑیا سے لے کر ہاتھی تک اور چوہے سے لے کر شیر تک سب میں بدرجہ عتم موجود ہیں۔ پالتو جانوروں سے لے کر خونخوار درندوں تک سبھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے دشمن سے بچاؤ کی پوری کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہ دوسری مخلوقات کے بچوں سے بھی پیار انسان جو ہے نا، اس میں سب سے پہلے انسان وہ اشرف المخلوقات ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ انسان صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ دوسروں مخلوقات کے بچوں کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے، اور یہ وصف جس انسان سے نکل جائے وہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے، اور یہ وصف زیادہ کس انسان میں آ جائے وہ اتنا ہی بڑا انسان بن جاتا ہے جتنا اس کو اس کی مذہب کی تعلیمات اس کو انسانیت کے لائق قرار دیتی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں اگرچہ علل اعلان تو مذہب کا عمل دخل محدود نہیں کیا گیا، لیکن معاشرے کا ایک طبقہ ضرور اس راہ پر گامزن ہے، اور عوام میں بھی کچھ لوگ ایسے ماڈرن جدت پسند ان سے لوگوں سے متاثر بھی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستانی معاشرے میں انسانیت کی اصطلاح کو اس حد تک پھیلا چکے ہیں کہ انسانیت کا تذکرہ اب بطور مذہب کے کیا جانے لگا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی عرض ہے کہ انسانیت مذہب نہیں ہے بلکہ ایک جذبہ ہے، اور یہ ایک آفاقی جذبہ ہے۔ اگرچہ دنیا کے تمام مذاہب میں نے جو ہے نا انسانیت کا درس دیا، لیکن اسلام کا ایک مکمل ضابطہ حیات اور آفاقی تعلیمات نے انسانیت کے موضوع کو جو اسلوب عطا کیا وہ اپنی مثال پھر اس سے آپ ہے اور ان سے الگ ہے۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اور اسلام نے انسان کی انفرادی، اجتماعی، ازدواجی، معاشی، سماجی، سیاسی غرض یہ کہ ہر ایک طرز زندگی پر بہم تعلیمات اس کی دی ہیں۔ انسانیت بھی انہی تعلیمات کی ایک شاخ ہے۔ اسلام میں انسانیت کا تصور اور انسانیت پر مبنی تعلیمات انسان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ انسانیت کے سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ انسانی جان کا تحفظ ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں اور انسان کے تمام کارہائے زندگی انسانی جان ہی کے مرہون منت ہے۔ جان ہے تو جہان ہے کا تاریخی مقولہ بھی دراصل اسی حقیقت کا بیان اسلوب ہے۔ انسانیت کی اس افضل ترین قسم یعنی ان جان کے تحفظ کی اسلامی تعلیمات تو ازہر من الشمس ہیں۔ اسلام غیرت کے نام پر بیٹیوں کے قتل، زندہ درگور کرنے کی رسم، مفلسی کے ڈر سے اولاد کے قتل اور کسی بھی بے گناہ کے قتل کو حرام اور کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے، یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور غیر مسلح افراد کے قتل کی بھی مذمت کرتا ہے، اور یہاں تک کہ درختوں کو بھی کاٹنے سے منع کرتا ہے۔ احد کا پہاڑ اس لرزہ خیز منظر کا گواہ ہے کہ جب ہندا نے شہید حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، یہ وہ ہندا ہے جو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکا کرتی تھی، اور جس کا خاوند ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام جنگوں کی منصوبہ بندی کرتا تھا، لیکن جب یہ مفتوح ہوئے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کے گھر کو جائے امان بنا دیا۔ طائف کے سفر میں جن لڑکوں نے آپ پر پتھر مارے اور آپ کو لہو لہان کر دیا تو فرشتوں نے پوری بستی کو نیست و نابود کرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور طاقت ہوتے ہوئے بھی دشمنوں کو مذہب سے ہٹ کر صرف انسان ہونے کے ناطے مارنے سے اجتناب فرمایا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جن کی خطابت سے پرندے بھی مدہوش ہو جاتے تھے، ان کی آواز سن کر ایک بار جلسے سے خطاب فرما کر فارغ ہوئے تو ایک خاکروب جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنا تھا تو اس نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ نے اسے اپنے ساتھ کھانے میں نہ صرف شامل کیا بلکہ اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کو کھلایا۔ بخاری مذہب سے ہٹ کر صرف انسانیت کی بنیاد پر محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری اسلام کی تعلیمات ہے انسانیت سے متعلق۔ انسانیت صرف مذہب نہیں ہے، ایک آفاقی جذبہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات محض انسانوں تک محدود نہیں بلکہ تمام جاندار اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ اسلام تو جانوروں پر بھی ظلم سے روکتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنے کو قابل مذمت سمجھتا ہے، اور جانوروں کو بھوکا رکھنے پر اس کو قابل سزا جرم بھی قرار دیتا ہے کہ آپ کسی جانور کو بھوکا بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب بے شک ہم انسان ہیں اور انسانیت بہت مضبوط دلیل ہے، اور ایک سیکولر مائنڈ سیٹ میں
یہ ایک مضبوط دلیل بھی ہے، لیکن مذہب پر حاوی اس وقت کہلائے گی جب آپ لاشعوری طور پر یہ تسلیم کر لیں کہ مذاہب جو ہے تمام کے تمام انسان نے بنائے ہیں۔ لیکن قرآن کو کھول کر دیکھیں تو بڑی مختلف بات وہ کرتا ہے کہ قرآن جو ہے انسان کی قسم کھاتا ہے، بہترین تخلیق قرار دیتا ہے اور انسان کی جان بچانے کو ترجیح دیتا ہے اور انسانوں کے لیے بھلائی کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اب سورۃ العصر میں بڑا سیدھا سا فلسفہ دے دیتا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ ایک انسان کے طور پر جو معاملہ وہ سب کے ساتھ ہے وہ برابر ہی ہے، لیکن اس انسان کو جو چیز دنیا کے بعد آخرت کے لیے کامیاب بناتی ہے وہ یہ کہ اعمال صالح سب اعمال کا رضائے الہی کے لیے کرنا ہے۔ انسانیت کسی صورت مذاہب خصوصاً الہامی مذاہب پر برتری نہیں رکھتی۔ آج تک زمانوں کو جتنی بھی سماجی اور اخلاقی اقدار دی گئی ہیں وہ الہامی مذاہب ہی کا عطیہ ہیں۔ مذاہب انسانیت کا شرف ہیں اور انسانیت کے سر کا تاج ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن کے لیے خدا اور آخرت ترجیح اول بھی ہیں اور ایک حقیقت بھی، اور جن کے کارخانے محض دنیا کے لیے ہیں یا ترویج نفس کے لیے ہیں تو پھر جو ان کے جی میں آئے وہ کرتے رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر یقیناً اجر ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ جو دنیا کے لیے کرتا ہے وہ اسی دنیا میں ہی میں اس کو دے دیتا ہوں یا دنیا میں ہی اس کو میں لوٹا دیتا ہوں۔ مومن کے لیے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا سبق ہے۔ خدا کسی غیر مسلم کو بھی مجبور نہیں کرتا کہ ایسے راستے کسی بھی راستے پر چلو، مگر صراط مستقیم کا ضرور کہتا ہے کہ اس راستے کو اپناؤ، لیکن اس کی راہ میں نکلنا پڑتا ہے چاہے ہلکے ہو یا بھاری۔ باقی آپ سخی ہوں، بہادر ہوں، اقوام متحدہ کے ماڈلز کی نقل مار کر تیار ہوئی نسل ہوں، سماجی خدمتگار ہوں یا انسانیت کے دعوے دار ہوں، ایک بات وہ سیدھی آپ کو سمجھاتا ہے کہ اگر مجھے پانا ہو، مجھ تک آنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے اور اس کا پسندیدہ راستہ اور اس کا بتایا ہوا راستہ صراط مستقیم ہے، اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا ہے۔ آپ سوشل ورکر ہیں، ہر مذہب، ہر رنگ و نسل قومیت سے بالا تر ہو کر یقیناً آپ کو اجر ہوگا، لیکن اگر آپ ایمان کے بنا بحیثیت انسان ہی جینا چاہتے ہیں تو پھر آپ صرف خسارے میں ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کا عبوری خلاصہ تھا جس میں چیدہ نکات کو موضوع بنایا گیا تھا کہ ان تمام لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اسلام کے مقابل ایک مذہب کو تراش رہے ہیں اور اسلام کے متبادل کی تلاش میں ہیں۔ انسانیت ایک شرف اور نیک جذبہ ضرور ہے اور اسلامی تعلیمات کا ایک باب ہے جس کو اسلام کی اصطلاح میں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ انسانیت کی خدمت عین عبادت بھی ہے، بلکہ عین عبادت ضرور ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حقیقت حال سے آگاہ ہوں اور گمراہ کن تصورات سے خود کو پاک رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔